بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے امیر کپی۔ کپ جو ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا، کپ جو ہے وہ موڈ کو جو ہے وہ کہتے ہیں ترکی زبان میں۔ تو امیر کپی فعل امر، جیسے ہم اردو میں بھی امر اور فعل امر اور فعل نہیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو ترکی زبان میں بھی ایک یہ ہمارا کامن ایک اور لفظ آ گیا کہ امیر، یہ بھی امر کو امیر، تھوڑی سی آواز اس کو باریک کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ اکثر آوازوں کو جو ہے وہ باریک آواز میں لے جاتے ہیں، جیسے یعنی کہ خدیجہ نام ہے تو اس کو حتیجے یہ کہیں گے، حلیمہ نام ہے تو اس کو حلیمے کہیں گے۔ تو امر کو جو ہے وہ انہوں نے فعل امر جو ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے امیر اس کو جو ہے وہ ترکی زبان میں بنا دیا ہے۔ تو اصل میں ہمارا والا وہ امر ہے، تو فعل امر یعنی کہ امیر کی پی امپیریٹیو موڈ۔ تو اس کو جو ہے وہ آج ہم یہاں پہ پڑھیں گے، اس کا قاعدہ انشاءاللہ۔ یہاں پہ جو ہے وہ فعل امر میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف 4 ضمیروں کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ جو بین اور بز کی جو ضمیر ہے اس میں جو ہے وہ فعل امر استعمال نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کوئی حکم نہیں دے سکتے، یا ہم سب جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی بھی کام نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ کام کروں، تو ایسا ہم ہرگز نہیں کہتے۔ ہم یہاں پہ پھر 4 ضمیریں ہوں گی، یا تو سین مطلب تو، اور سیز مطلب تم سب، یعنی کہ کسی جو ہمارے سامنے کو جو بندہ ہے ہم اس کو کوئی سی بات کا حکم دیتے ہیں کہ یہ دروازہ بند کرو یا اس کو کھولو یا ایسا مت کرو۔ اور او اور اونلر، وہ اور وہ سب، یعنی کہ ہم تھرڈ پرسن جو ہے اس کو بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس کو جا کے کہو کہ وہ ایسا نہ کرے اور وہ جو ہے وہ ایسا کرے، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ فعل امر استعمال ہوگا۔ تو ہمارے صرف 4 جو ضمیریں ہیں، سین، او، سیز، اونلر، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا فعل امر ہوگا، تو اس لیے ان 4 ضمیروں کو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ قاعدہ بہت سی سادہ سا قاعدہ ہے فعل امر کا، اور یہاں پہ سائڈ پہ میں نے جو ہے یہ ہمارے جو واول حروف کا جو ٹیبل ہے وہ میں نے آج پھر دوبارہ بنا دیا ہے کہ بعض اوقات یہ 2 گروپس میں ہمارا ہوتا ہے واول حروف کا سیٹ، یعنی کہ ایک بھاری آواز والے واول حروف 4 جو ہیں اور ایک باریک آواز والے، ٹوٹل ہمارے 8 واول حروف ہیں۔ تو بعض اوقات یہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو کے ایک سیٹ ان کا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ 4 گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یہاں پہ آ اور ا، پھر او اور او، اے اور ای، اور او، اس طرح 4 گروپوں میں یہاں پہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ پہ یہ قاعدہ لگتا ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ جو ہے وہ یہ 2 گروپ والا جو سیٹ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ قاعدہ لگتا ہے۔ تو میں نے دوبارہ ان کو واول حروف کو بھی یہاں لکھ دیا ہے، کیونکہ ہمارے اکثر جو قاعدے بنتے ہیں وہ واول حروف کی بنیاد پر ہی بنتے ہیں۔ تو فعل امر کا ہم قاعدہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے ضمیر جو ہے وہ لگا لی کہ سین اور چالش، یہاں میں نے فعل لکھا ہوا ہے، تو ہمارا جو ورب ہوتا ہے چالش، مک، اور مک اور میک جب ہم ہٹا دیتے ہیں، مک اور میک ٹو مطلب ہے، یعنی کہ ٹو ورک، چالش مک مطلب ٹو ورک، وہ مک اور میک جو ہے وہ ٹو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کام کرنا، وہ آخر میں جو نا ہے وہ یہاں پہ مک اور میک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے۔ تو مک اور میک ہم نے ہٹا دیا، اس کے بعد چالش جو ہے وہ ہمارے پاس ورب بچا ہے، تو وہی جو ورب ہوتا ہے ہمارے پاس وہی جو ہے وہ ہمارا اصل میں فعل امر ہے، امیر کی پی ہے وہ ہمارے پاس۔ سین چالش مطلب تم کام کرو، تو یہ ہمارا فعل جو ہے وہ فعل امر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو شروع میں سین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لگائیں بھی تو ٹھیک ہے، لیکن صرف چالش بھی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کام کر۔ جیسے ہوتا ہے نا کام کرنا، تو ہم وہاں پہ بھی دیکھیں نا، نہ ہٹا دیتے ہیں تو کام کر مطلب وہ فعل امر بن جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ اردو بھی ذہن میں رکھیں گے، جیسے پینا، اور نہ ہم ہٹانے کے تو کیا بچے گا پیچھے، پی مطلب پانی پی، یہ ہم اس کو حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ مثلا اچ میک، یعنی کہ جب پینے کی مثال آئی ہے تو میں اس کو یہاں پہ لکھ دوں کہ اچ میک، ہم نے میک ہٹایا تو اچ مطلب پی، اور اچ میک مطلب پینا، میک ہٹایا تو اچ مطلب پی۔ تو اسی طرح جیسے اردو میں ہم نہ ہٹا دیتے تو فعل امر بن جاتا ہے، یہاں پہ بھی مک اور میک ہٹائیں گے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ فعل امر ہمارا بن جائے گا۔ لیکن یہ صرف کس ضمیر کے لیے ہے؟ سین کی ضمیر کے لیے، جب تو کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اس کے وقت ہم جو ہے وہ صرف مک اور میک ہٹائیں گے تو ہمارا یہ فعل امر بن جائے گا۔ یہاں پہ میں نے قاعدے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کچھ بھی نہیں لگانا، خالی چھوڑ دینا ہے ورب، تو وہ اس کا مطلب ہو جائے گا کہ تو کر۔ سین گیل، گیل میک
ہمارا مطلب ہے آنا، میک ہم نے ہٹایا تو گیل مطلب تو آ. اسی طرح اوکو مک ٹو ریڈ، مک ہم نے ہٹایا، اوکو ورب بچا، اوکو مطلب تو پڑھ. اسی طرح یورو میک مطلب ٹو واک چلنا، میک ہم نے ہٹایا، یورو مطلب تو چل. تو یہ ہمارا جو ہے وہ کسی واحد شخص کو یو کے لیے جب ہم نے فعل امر استعمال کرنا ہو تو ہم ایسے ورب کا جو میک اور میک ہے وہ ہٹا دیں گے، جو ہمارے پاس اصل ورب بچ جائے گا وہی ہمارا فعل امر ہے. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں سین کی بات کر لیے تو اس کے بعد ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ سیز کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں ہی ریلیٹڈ ضمیریں ہیں. تو سین کے بعد ہم سیز کی بات کر لیں. جب سیز لگانا ہے ہم نے تو دوبارہ چالشمک کی مثال لے لوں گا میں. تو چالش اور یہاں پہ ہم نے آخر میں کیا لگانا ہے؟ ان، ان اور ان چاروں میں سے کوئی ایک لگانا ہے. وہ کیسے لگانا ہے؟ وہ ہمارا یہ دائیں جو ہے وہ واول حروف کا یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، 4 گروپ بنے ہوئے ہیں. تو جب 4 قاعدے ہوں تو اس کا مطلب 4 والا گروپ ہم نے واول حروف کا جو ہے وہ اس کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر تو پیچھے جو ہے وہ پچھلا آخری واول حرف، جیسے چالش میں آخری واول حرف دیکھیں نا ہے، آخری واول حرف دیکھنا ہم نے، اس میں 2 واول حرف ہیں، یہ پیچھے بھی ہے آ اور یہاں پہ بھی ہے لیکن ہم نے آخری واول حرف کو دیکھنا ہے. اگر وہ آخری واول حرف جو ہے وہ آ یا ہوگا تو وہاں پہ پھر والا ان لگے گا، یعنی لگا کے نے لگے گا ان. اور اگر پیچھے او یا او ہوگا تو پھر وہ ہمارا او والا، یہاں پہ او والا دیکھیں نا، یہاں پہ ہم نے او لکھا ہوا ہے تو او والا ان استعمال ہوگا. اگر پیچھے اے یا ای ہے تو ای والا ان، ای اور نے ان جو ہے وہ استعمال ہوگا. اور اگر اور او ہے تو پھر او والا ان جو ہے وہ استعمال ہوگا. تو یہ قاعدہ ہم نے بار بار یہ فعل ماضی میں بھی ہم نے پڑھا ہے، جیسے سن گدی اور سن فعل پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے. تو مختلف جگہوں پہ سن ہاستہ سن، سن اورنجی سن، وہاں پہ بھی ہم نے یہ بار بار پڑھا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایسے ہوگا جب سز کی ضمیر آئے گی، ہم آپ کے لیے یا تم سب کے لیے کہ تم سب یہ کام کرو تو ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ چالشن، ان لگائیں گے ہم، ان یا ان میں سے کوئی ایک لگائیں گے پچھلے واول حروف کو دیکھتے ہوئے. تو چالشن مطلب تم کام کرو. گیلن ہم نے اب دیکھیں یہاں پہ پیچھے ان لگایا لیکن یہاں پہ ہم نے ان لگا دیا کیونکہ پیچھے گیل جو واول حرف ہے وہ کیا ہے؟ اے ہے. جب اے اور ای ہوگا تو ہم نے ای والا سفکس لگانا ہے، تو ای والا کیا ہے؟ ان. گیلن مطلب تم آؤ. اب آ گیا اوکو. اوکو اور آخر میں واول حرف کیا ہے؟ او ہے. او اور او ہوگا تو او والا سفکس آئے گا، تو او والا سفکس ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ تیسرا ان. اوکو ان ہو جائے گا. تو یہاں پہ میں نے یہ اسی طرح اسی لیے لکھی ہوئی ہے، یہ جو میں نے شروع میں لکھی ہوئی ہے کہ جب 2 واول حرف اکٹھے آ جائیں گے تو پھر کیا ہم نے کرنا ہے؟ درمیان میں یہ لگا دینی ہے، اوکویون مطلب تم سب پڑھو، اوکویون. اور اسی طرح ہمارے پاس آخری جو مثال ہے یورو. یورو مطلب یورو میک مطلب چلنا، میک ہٹایا ہم نے، یورو آخر میں او ہے، آخری والا حرف او اور او ہوگا تو او والا سفکس لگے گا، تو ہم نے اون لگا دیا لیکن دونوں واول حرف کے درمیان کیا کرنا ہے؟ یہ لگا دینی ہے، یورو یون تم سب چلو. تو یہاں تک جب یورو ورب ہوگا تو اس کا مطلب تو چل، یورو یون جب ہو جائے گا تو تم سب چلو. اور پھر آخر میں نے یہ از اور از بھی لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ چالشن اور چالشنز جب کہیں گے تو کسی کو تحریم کے لیے، کسی کو عزت دینے کے لیے، تکریم دینے کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ ساتھ از بھی لگا سکتے ہیں. چالشن مطلب تم سب کرو، چالشنز مطلب آپ کام کرو، کسی کو تکریم دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے ہم جو ہے وہ خالی ان نہیں لگائیں گے، انز لگائیں گے، ساتھ آخر میں از کا بھی اضافہ جو ہے وہ کر دیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نسل سن، تو کیسا ہے؟ نسل سنز آپ کیسے ہیں، تم سب بھی کیسے ہو آ جاتا ہے اور آپ میں بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکن فعل امر میں خالی ان لگائیں گے. چالش مطلب تو ہو جائے گا، چالشن مطلب تم سب کام کرو، چالشنز مطلب آپ کام کرو. وہ تکریم اور عزت دینے کے لیے جو ہے وہ آخر میں از اور از کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہم نے
جو ہے وہ سیز کا بھی پڑھ لیا. اب ہمارے پاس او اور اون لار وہ دو ضمیریں جو ہے وہ ہمارے پاس بچی ہیں. جب ہم نے تھرڈ پرسن کو کوئی حکم دینا ہے کسی بات کا تو پھر ہم اس کو کیسے کہیں گے, تو اس کا قاعدہ میں نے یہاں لکھ دیا ہوا ہے. جب تھرڈ پرسن کا کہیں گے تو آخر میں ورب کے آخر میں ہم یہاں پہ ان لگایا سیز کے لیے, تو او کے لیے ہم سن سن اور سن لگائیں گے. نارملی جو ہے وہ سن ہمیشہ سین کے لیے استعمال ہوتا تھا, لیکن فعل امر میں یہ الٹ ہے. فعل امر میں جو ہے وہ آخر میں اگر سن یا سن آ جائے گا تو وہ تھرڈ پرسن کو آپ کوئی کام کہہ رہے ہیں. چالش آ گیا تو چالشن ہم آخر میں کہیں گے, یعنی کہ چالش. اور ہم نے آخری واول حرف کو جو ہے ہم نے دیکھا, ہمارا جو آخری واول حرف تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا کہ والا سفکس جو ہے وہ ہم لے کے آئے, تو وہ کیا ہے سن. چالش سن وہ کام کرے, چالش سن. بیکلے سن بیکلے میک, اور میک ہم نے ہٹایا, آخر میں اے ہے تو اے اور ای آ جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ای والا سفکس لگانا, تو وہ کیا ہے سن. بیکلے سن, یہاں پہ واول حرف کا نہیں ہے چکر, یہاں پہ میں یہ لگاؤں گا سمجھ لیں وہاں پہ کہیں واول حرف آ جائے گا, کیونکہ شروع میں اس کے واول حرف نا دیکھیں نا ان, اس لیے وہاں پہ ہوتا ہے ایسا خطرہ کہ اگر ورب کے آخر میں بھی واول حرف آ گیا تو پھر یہاں پہ بھی واول حرف تو دو کٹھے مل جائیں گے. تو سن کے شروع میں ہی واول حرف نہیں ہے, سے ہے, تو آخر میں واول حرف جیسے اے آ بھی گیا تو ظاہر یہاں پہ سے ہے, یہاں پہ واول حرف ہے, اس لیے دونوں الگ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ کا لگانے کا مقصد نہیں بنتا اور نہ ہی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو بیکلیسن مطلب وہ ویٹ کرے. اسی طرح اوکو سن, اوکومک اور اوکو سن, یعنی کہ ہر ایک کی میں ایک یعنی کہ سن سن اور سن, ان چاروں کی ایک جو ہے نا, میں نے یہاں پہ یہ چار جو ورب رکھے ہوئے ہیں ایک سب کی مثالیں رکھی ہوئی ہیں میں نے. اوکو سن اب آ جائے گا آخر میں, کیوں؟ کیونکہ آخر میں دیکھیں نا او ہے, تو جب او اور او ہوگا تو او والا ہمارا سفکس استعمال ہوگا, اوکو سن مطلب وہ پڑھے. اسی طرح یورو کے ساتھ بھی ہم لگا دیتے ہیں, یورو آخر میں سن بھی لگا دیں گے, کیونکہ جو او ہے یہ نقطے والا او, تو جب او اور او آ جائے گا یہ نقطے والے او اور او, تو ہم او والا سفکس استعمال کریں گے سن. یورو سن مطلب وہ چلے. تو یہ ہمارا او کا ہو گیا تھا. اور اون لر جو ہے وہ کیا ہے کہ جو اوپر اصل میں جو کیا کہتے ہیں ہمارا او کے لیے جو ہم نے ضمیریں لگائی ہیں سن سن اصل میں وہی ہے, بس آخر میں لار یا لیر کا اضافہ کریں گے. تو یہاں پہ لار اور لیر جو ہے وہ ہم یہ جو دو قاعدہ ہم اس کے مطابق ہمیشہ اضافہ کرتے تھے. تو جو سن اور سن ہے اس کے بعد لار لگ جائے گا, جو سن اور سن ہے یعنی باریک آواز والے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا لیر لگ جائے گا. دوبارہ وہی مثال کہ 40 سن مطلب وہ کام کرے, 40 سن لار آخر میں صرف ہم نے لار لگا دینا ہے, تو مطلب وہ سب کام کریں 40 سن لار. اسی طرح گیل سن مطلب وہ آئے, گیل سن وہ آئے, گیل سن لیر آخر میں ہم نے لگا دیا کیونکہ سن جو ہے وہ یہاں پہ ای جو ہے وہ کیا ہمارا دوسرے گروپ سے ہے, اے ای او باریک آواز والے. تو لار اور لیر تو مجھے آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے لگانا, یا آپ نے بار بار پڑھا ہوا ہمارا جمع بنانے کا جو طریقہ تھا وہاں پہ. تو گیلسن لیر وہ سب آئیں. اسی طرح اوکو مطلب تو پڑھ, اوکو سن وہ پڑھے, اوکو سن لار, پیچھے سن جو ہے وہ دیکھیں او جو ہے وہ بھاری آواز والا آ گیا تو اس لیے لار لگ گیا, اب لیر نہیں لار لگ گیا. اوکو سن لار اوکو سن لار مطلب وہ سب پڑھیں. اسی طرح آخری جو ہے وہ ہمارا آ گیا یورو مطلب یورو تو چل, یورو سن وہ چلے, یورو سن لیر مطلب وہ سب چلیں. تو یہ جو ہے وہ ہمارا آسان سا جو ہے پازیٹیو جملہ اگر ہم نے بنانا ہے تو یہ اس کا قاعدہ تھا. اب ہم نے اگر اس کو نیگیٹو بنانا ہے تو نیگیٹو کیسے بنانا ہے اس کا قاعدہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہوا ہے. وہاں پہ صرف ما یا میں آئے گا. جب صرف دو ہیں قاعدے تو پھر کیا ہمارا یہ دو والا جو واول حروف کا گروپ ہے
ہم نے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. تو چالش میں مثال ان چاروں کی بار بار دے رہا ہوں، باقی ہم جب کلاس پڑھیں گے تو پھر اس میں اور مزید ورب پہ جو ہے وہ ہم پریکٹس کر لیں گے. تو چالش ماں، یعنی کہ 40 تک ہم آئے، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ماں یا میں لگانا ہے. تو ہم یہ جو دو ہمارا گروپ ہے واؤل حروف کا، اس کے مطابق یعنی کہ بھاری آواز والا اگر پیچھے آ جائے گا تو ہم ماں لگا دیں گے، باریک والا آ جائے گا تو ہم میں لگا دیں گے. تو پیچھے یہ کیا ہے، بھاری آواز والے گروپ سے ہے، یعنی کہ پہلے یہ گروپ سے، تو ہم ماں لگا دیں گے. 40 ماں مطلب تو کام نہ کر، 40 ماں. اور اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ 40 ماہ ان جو ہے وہ آخر میں ہم لگا دیں گے، تو پھر تم سب یہ کام نہ کرو ہو جائے گا. تو یہاں پہ بھی دیکھیں نا، اب یعنی کہ جب بھی نیگیٹو بنے گا تو درمیان میں جب سز کی ہم ضمیر استعمال کریں گے تو ہمیشہ یہ آئے گا، کیونکہ ماں اور میں دونوں کے آخر میں واول حرف ہے، تو اس لیے جو ہے وہ مجبوراً ہمیں یہ ہر دفعہ لگانی پڑے گی نیگیٹو میں. 40 ماین تم کام نہ کرو، 40 ماینز از بھی لگا دیں گے تو آپ یہ کام نہ کرو، آپ کام نہ کرو. 40 ماینز، تو 40 ماہ تو کام نہ کر، 40 ماین مطلب تم سب نہ کرو، کام نہ کرو. 40 ماہ سن، دیکھیں نا ہم نے او میں کیا پڑھا تھا، سن، سن، سن یا سن، ان میں سے کوئی ایک بھی لگا دینا ہے. تو جب ماں ہوگا تو سن لگ جائے گا، جب میں ہوگا تو سن لگ جائے گا. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. یہاں پہ کیونکہ پیچھے جو ہے وہ ماں یا میں ہے صرف، تو دو ہی آپشن، یا سن یا سن، ان میں سے دو آپشن ہی ہیں جو وہ ہمیشہ استعمال ہوں گے نیگیٹو میں. 40 مسن وہ نہ کرے، وہ کام نہ کرے. 40 مسن لار آخر میں لگا دیں گے تو وہ سب جو ہے وہ یہ کام نہ کرے. دوسری مثالوں کے ساتھ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گیل مطلب تو آ. اب یہاں پہ گیل میں ہو جائے گا کیونکہ پیچھے جو ہے والا حرف ہمارا کیا ہے، اے ہے، اے ای او اس گروپ سے ہے. تو جب باریک آواز والے گروپ سے ہوگا تو وہاں پہ ماں نہیں میں آئے گا. گیل میں تو نہ آ، گیل میں ین، جب درمیان میں یہ جو ہے وہ لگانا ضروری ہے. جب سیز کے لیے ہم لگائیں گے تو ہم نے ان لگایا ہے. گیل میں ین تم سب نہ آؤ، گیل میں ینیز آپ نہ آؤ. دوبارہ ہم گیل میں پہ آ جائیں گے، تو نہ آ. گیل میں سن، ہم نے او کی بھی ضمیر لگا دی، تو گیل میں سن وہ نہ آئے، گیل میں سن لر وہ سب نہ آئے. تو یہ جو ہے وہ ایسے ہمارا جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا. اوکو کی بھی ہم اوکو ماں مطلب تو نہ پڑھ، اوکو آخر میں جو ہے وہ کیا آیا ہے ہمارا واول حرف او آیا ہے. تو یہ بھی ہمارے پہلے واول حروف کے گروپ سے ہے. اوکو ماں ہم نے اب لگانا ہے، اوکو ماں تو نہ پڑھ، اوکو ماں ین تم سب نہ پڑھو، اوکو ماں سن وہ نہ پڑھے، اوکو ماں سن لار وہ سب نہ پڑھے. اسی طرح ہم یورو کی بھی یہاں پہ نیگیٹو اس کا بنا دیتے ہیں، یورو. اور آخر میں دیکھیں کیا آیا ہے، او آیا ہے ہمارے دوسرے واول حرف کے جو گروپ ہیں باریک آواز والے. تو پھر ہم دوبارہ پھر کیا کریں گے، میں لگا دیں گے. یورو میں نہ چلو، یورو میں ین تم سب نہ چلو، اور یورو میں سن وہ نہ چلے، یورو میں سن لر وہ سب نہ چلے. تو یہ جو ہے وہ اس طرح ہمارا جو ہے وہ نیگیٹو ہمارا جو ہے وہ فعل امر کا جو ہے وہ ہم نے نیگیٹو کیسے بنانا ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ مثالوں سے بتا دیا ہے. اب ہمارا جو ہے وہ آخری بچہ ہے، اس کے فعل امر کو جو ہے وہ ہم نے سوالیہ کیسے بنانا ہے. تو سوالیہ بنانے کے لیے بھی پھر اب جو ہے وہ کیا ہوگا کہ جب سین اور سیز کی ضمیر ہوگی، یہاں پہ میں نے یہ ریڈ باکس میں لکھا ہوا ہے، سین اور سیز کے لیے ہم سوالیہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس کا سوالیہ نہیں ہوتا کہ کیا تو کر، یعنی کہ کیا تم کرو، یا کیا تم آؤ، یعنی کہ ایسے امر میں جو ہے وہ سوال نہیں ہوتا. تو لیکن جو ہے وہ جو تھرڈ پرسن ہے او اور اونلر، اس کے لیے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کیا سوالیہ جو ہے وہ موجود ہوگا. تو اس کا سوالیہ کا طریقہ کیا ہے جو ہمیشہ ہم م، می،
منہ یا منہ جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو وہ ہم نے کیسے لگانا ہے کہ چالش تو کام کر, چالسن وہ کام کرے, چالسن مطلب کیا وہ کام کرے, یعنی کہ چالسن کیا وہ کام کرے, یعنی کہ ایک فعل امر کی کیا کہتے ہیں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ ایسا کرے. تو میں کیا کہوں گا ایوت چالسن, ایوت ہاں, چالش سن ہاں وہ کام کرے. یا میں کہوں گا ہائر نہیں, چالش ما سن نہیں وہ کام نہ کرے. تو اسی طرح یعنی کہ چل سن آ گیا تو م آ جائے گا. یہ چاروں پھر اگر سن آ جائے گا آخر میں, جیسے گیل سن م, یعنی کہ پھر می آ جائے گا گیل سن میں, یعنی کہ سن آ جائے گا تو پھر دوسرا, یعنی کہ اگر یہاں سے دوسرا آئے گا تو وہاں پہ بھی دوسرا ہی آ جائے گا. گیل سن میں کیا وہ آئے, ایوت گیل سن, ایوت گیل سن ہاں وہ آئے. میں اس کو جو ہے وہ فعل امر یعنی کہ اس کو حکم دے رہا ہوں کہ ہاں وہ آئے. اسی طرح اگر تیسرا یہاں سن ہوگا تو وہاں پہ پھر منہ آ جائے گا, اس کے مطابق جو ہے وہ بدلتا جائے گا سوالیہ ہمارا سوال کا بھی لفظ جو ہے وہ. جیسے اوکو مطلب تو پڑھ, اوکو سن وہ پڑھے, اوکو سن مو کیا وہ پڑھے, اوکو ما سن, اوکو ما سن نہیں وہ نہ پڑھے, اوکو ما سن وہ نہ پڑھے. اسی طرح آخری جو ہے وہ یہاں پہ اگر سن آ جائے گا تو یہاں پہ پھر میو آ جائے گا, یورو یورو مطلب تو چل, یورو سن مطلب وہ چلے, یورو سن میو اگر آخر میں, کیونکہ سن یہ ہمارا چوتھا آ گیا تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ میو آ جائے گا, یورو سن میو کیا وہ چلے. اور اسی طرح ہم نے لار اور لیر کا بھی اسی طرح استعمال کرنا ہے. تو یورو سن اگر لیر آ جائے گا تو ہمیشہ می استعمال ہوگا, وہاں پہ پھر جو ہے وہ ہمارے م اور می دو میں, یعنی کہ یا می آئے گا یا م آئے گا, وہاں پہ بھی ہمارے منہ اور میو جو ہے وہ دونوں ختم ہو جائیں گے, کیونکہ لار یا لیر ہوگا یا لار ہوگا. تو لار ہوگا تو م آئے گا, لیر ہوگا تو می آئے گا ہمیشہ. تو یورسن لیر می کیا وہ سب چلیں, یا ہوگا اوکو سن لار وہ سب پڑھیں, اوکو سن لار م آ جائے گا کہ کیا وہ سب پڑھیں. تو یہ آپ کو م اور می یہ بھی یعنی کہ ہمارا جو ہے وہ اس قاعدے کے مطابق آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جو چار, اگر چار والا ہے تو چار والے پہ, اگر آپ مثلا جیسے لار اور لیر ہے تو وہاں پہ ہمیشہ دو یہ گروپ والا جو ہے وہ ہمارا واول حروف کا قاعدہ آئے گا. تو پیچھے بھاری والا جب لار آ گیا ہے تو پھر آگے بھی م آئے گا. اگر یہاں پہ لیر آ جاتا باریک آواز والے لیر تو پھر یہاں پہ بھی می ہو جاتا. اس کی مثال بھی دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں. گیل مطلب تو آ, گیل سن وہ آئے, گیل سن لیر وہ سب آئیں, گیل سن لیر می اب آ جائے گا کہ کیا وہ سب آئیں. یہاں پہ لیر آ گیا تو ساتھ دیکھیں م جو ہے وہ می میں بدل گیا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ فعل امر تھا آج کا. تو میرے خیال میں بہت ہی آسان تھا دوسرے افعال کی نسبت. ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا میں ایک قاعدہ آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. یہاں پہ یہ میں نے بلو میں باکس میں یہ جو اوپر بڑا لکھا ہے کہ فعل امر میں جو ہے وہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں امیر والے یعنی کہ امر والے جملے, جیسے ہمارا کو بچہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہو تاکہ اس کا گلا نہ خراب ہو جائے تو ہم اس کو کہیں گے سوک سو اچ میں, ٹھنڈا پانی نہ پیو, یہ ہم اس کو حکم دے رہے ہیں. یہ امیر ہے, امر ہے ہمارا, اس کو حکم ہے سوک سو اچ میں. امنیت کیمرینزے تکن, شاپکا تکن, ہم نے تاکمک پڑھا تھا نا, گوزلک تاکمک اینک لگانا, تو کوئی بھی چیز لگانا. تو یہاں پہ کیمر بیلٹ کو کہتے ہیں, کیمرینز مطلب آپ کے بیلٹ کو, ای آخر میں جب آ گیا تو اپنی سیکورٹی بیلٹ کو جو ہے وہ لگا لیں. پولیس ایسے کہتی ہے نا کہ اپنے سیکورٹی بیلٹ کو آپ جو ہے وہ لگا لیں, جو ہے وہ سیٹ بیلٹ کو. تو امنیت کیمرینزے تکن یہ حکم ہے ہمیں. بردا سگارا اچ مین, یعنی کہ تم سب, اچ میں یہاں پہ نیگیٹو ہو گیا, اچ
मतलब तू पी, इच में ना पी, इच में यिन तुम सब ना पियो, burada sigara içmeyin, तुम सब यहाँ सिगरेट ना पियो. Uçakta telefonunuzu kapatın. Uçakta मतलब जहाज में, टेलीफोन और टेलीफोनुनुज और फिर टेलीफोनुनुजू मतलब अपने टेलीफोन को, वो आखिर में ऊ जो है वो को के लिए आया. टेलीफोनुनुजू कपतन. कपत का मतलब होता है बंद करना. तो कपत और कपतन मतलब तुम सब अपने जब जहाज में हो तो मोबाइल बंद करो. ये हमें कुछ जो है वो जगहों पे जो है वो हमें इस तरह के जो है वो हुक्म दिए जाते हैं कि ये काम करो और ये काम ना करो. और एक होता है रिजा, जैसे उनसे कहते हैं तशक्कुर एदेरिम, रिजा एदेरिम. रिजा का मतलब होता है कि किसी से रिक्वेस्ट करना. तो बाज जगहों पे हम फेले अमर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अगले से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा करो, प्लीज ऐसा करो. तो उसके लिए हम प्लीज के लिए लुत्फन इस्तेमाल करते हैं. तो लुत्फन प्लीज, बना यार्दम ए दिन. यार्दम एथमेक का मतलब होता है हेल्प करना. तो यहाँ पे भी एथ जो है वो ते होगा, दे जो हमारा वर्ब में अक्सर जो है वो ते जो है वो दे में बदल जाती है. हमने यार्दम एथमेक, दास एथमेक ये बार बार पढ़ा था दूसरे अफाल में. तो लुत्फन प्लीज, बना यार्दम ए दिन, मेरी हेल्प करो. रिजा एदियोरुम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रही हूँ. यारन बिजिमले गैल, कल हमारे साथ आओ. तो हम ये असल में हुक्म दे रहे हैं, लेकिन एक है कि यारन बिजिमले गैल, ये एक हुक्म हो जाएगा. यारन बिजिमले गैल, कल हमारे साथ आओ. ये हम किसी को हुक्म दे रहे हैं अपने से छोटे को कि कल आना जरूरी है तुम्हारा. लेकिन अगर हम इस तरह का जुमला बना देंगे कि रिजाए दियोर यारन बिजिमले गैल, कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कल हमारे साथ आओ, हम किसी काम से जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ आओ. लेकिन उसमें अगले बंदे की मर्जी है, चाहे तो आपकी रिक्वेस्ट पे अमल करे, चाहे तो आपकी रिक्वेस्ट पे अमल ना करे, ये उसके हाथ पे है. लेकिन जो हम किसी को हुक्म देते हैं तो उसका फिर मतलब होता है कि उसको उसका पूरा करना है. कि जैसे अक्सर ऑफिस में लिखा होता है कि यहाँ सिगरेट मत पिए, तो ना पीने वाले को फिर सजा दी जाती है, उसको फिर उसका हर्जाना जो है वो भरना पड़ जाता है. तो ये मैंने लिख दिया था. एक दो और चंद अल्फाज, मैंने कहा फेले अमर की क्लास जो है वो बहुत ही जरा सादी सी थी, इतनी मुश्किल नहीं है दूसरे अफाल की निस्बत. तो एक दो अल्फाज जो है वो मैं आपको और पढ़ा दूं इसी मौके का फायदा उठाते हुए. पिछली दफा भी जुमे को हम क्लास नहीं पढ़ सके थे. तो एक हमारा फेल है इकैन. इकैन जो है वो वाइल या मीन वाइल को कहते हैं, मतलब जब. जब मैं ऐसा था तो ये हो गया, या जब मैं वहां था तो ये हो गया. तो इकैन जो है वो मीन वाइल या वाइल के लिए जो है वो जब के लिए जो है वो लफ्ज इस्तेमाल होता है. तो ये कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जो असल में इकैन है अगर हम अलग लिखेंगे तो इकैन ही होगा. मतलब इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कि इंटरनेट, इंटरनेट योक कैन. अब यहाँ पे देखें ना, इंटरनेट योक मतलब इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट योक. इंटरनेट वार मतलब इंटरनेट है. तो इंटरनेट योक कैन, यानी कि अगर साथ मिला के लिखेंगे तो हमने क्या करना है, सिर्फ वो ई जो है उसको हटा हटा देना है और सिर्फ कैन का इजाफा करना है. और जिस लफ्ज के साथ हम लगा रहे हैं अगर उसके आखिर में जो है वो वावल हरफ आ जाएगा, हमेशा की तरह जैसे वावल हरफ आ जाता है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, ये लगा के फिर जो है वो कैन लगा देंगे. तो इंटरनेट यो कैन, आखिर में के है, वावल हरफ नहीं है, तो हमने सिर्फ कैन लगा दिया. इंटरनेट यो कैन किताब ओक्योर तुम, यानी कि जब इंटरनेट नहीं था तो मैं फिर किताब पढ़ती थी या किताब पढ़ता था. इंटरनेट यो कैन किताब ओक्योर तुम. या लेकिन इसको आप अगर चाहें तो आप इकैन भी लिख सकते हैं, लेकिन अब जो है वो साथ मिला के ज्यादा इस्तेमाल होता है. ऐसे अलग इंटरनेट योक इकैन भी आप कह सकते हैं, लेकिन अब जो है वो ज्यादा इकैन जो है वो अलग लफ्ज के तौर पे कम ही इस्तेमाल होता है. जिस लफ्ज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ई हटा के उसके साथ लग जाता है, और अगर पिछला वावल हरफ हो तो फिर जो है वो क्या होता है, ये लगा के हम कैन लगा देते हैं. जैसे कि ऑरेंजी कैन
اورنجی کین ہم نے لگانا ہے، تو اورنجی کے آخر میں والا حرف ہے تو ہم یہ لگا کے کین لگیں، اورنجی کین. اورنجی مطلب طالب علم، اورنجی کین مطلب جب طالب علم تھا. اورنجی کین دہا ضعیف تم. اورنجی کین دہا ضعیف تم، جب میں طالب علم تھا تو میں زیادہ کمزور تھا. ضعیف تم زیادہ کمزور تھا یا دبلا پتلا تھا. ضعیف اور تو آپ کو پتہ ہی ہے فسق چشا فے سے تے کے چے شے ہے پہ، وہ جو 8 الفاظ ہیں ہمارے سخت ہیں، وہ دا کو دے بنا دیتے ہیں، اسی طرح دے کو تے بنا دیتے ہیں، اور جو یہ ماضی والا ہمارا د ہے اس کو بھی ت بنا دیتے ہیں. تو ضعیف تم میں زیادہ کمزور تھا یا دبلا پتلا تھا. تو یہ جو ہے وہ ہمارا ایکن کا جو ہے وہ میں نے آج آپ کو پڑھا دیا. اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ الے ہے. الے کا مطلب ہوتا ہے ود، یعنی کہ ساتھ. الے الے بھی آپ چاہیں تو لفظ کے ساتھ اگر الگ لکھیں گے تو الے ہی لکھیں گے، لیکن اگر لفظ کے ساتھ ملا کے لکھیں گے تو وہ جو ہے الے ہے، یا لا بن جائے گا یا لے بن جائے گا. اس کے مطابق پھر یعنی کہ یہاں پہ 2 ہیں تو پھر ہمارے یہ جو 2 واول حروف کے گروپ ہیں ان کے مطابق ہی ہم نے جو ہے اس کو یا لا یا لے لکھنا ہے. اور اگر پچھلا جو ہے لفظ جس کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں وہ واول حرف جو ہے وہ آخر میں واول حرف ہوگا تو پھر ہم پھر کیا کریں گے، یہ لگا کے جو ہے وہ لا یا یہ لگا کے جو ہے وہ ہم لے لگائیں گے. عربا الے اشے کدیو روم، میں گاڑی کے ساتھ کام پر جاتی ہوں یا جاتا ہوں. تو اب الگ لکھا ہے تو الے ہی ہوگا، لیکن اگر اس کو ساتھ عربا کے ساتھ، عربا یہاں پہ آنا تھا، تو عربا کے ساتھ اگر اس کو لگائیں گے تو ای جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پچھلے کے مطابق ہم نے یا لا یا لے لگانا ہے تو یہ لے نہیں لگے گا، کیونکہ پیچھے عربا جو ہمارا آ ہے وہ ہمارے پہلے واول حروف گروپ سے ہے. جب پہلے سے ہوگا تو ہمارا پہلا لا والا لگے گا، اور آ واول حرف آ گیا تو پھر درمیان میں یہ بھی لگے گا. عربائی لا اشے گدیورم. تو یہ جو ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح کوئی ایک اور مثال میں دیکھ لیتا ہوں. جیسے یہاں پہ میں نے دیکھیں یہاں پہ رائٹ میں جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ دیکھیں نا بزم ملے لکھا ہوا ہے. تو جو ضمائر ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ اکثر جو ہے وہ ضمیروں کے ساتھ جو ہے وہ بین الے ایسے نہیں استعمال اب ہوتا کہ مثلا بین یا بینم الے میرے ساتھ، بینم الے ایسے کم ہی استعمال ہوگا. لیکن آپ جو ہے الے الگ بھی لکھ سکتے ہیں، ایکن اور الے الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کتابوں میں بہت کم ملے گا. آپ کتابوں میں ایسے نہیں لکھتے، زیادہ الفاظ کے ساتھ ملا کے ہی لکھتے ہیں. تو بینم الے مطلب میرے ساتھ، بینم الے گل مطلب میرے ساتھ آؤ. ساری ضمیروں کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یا بزم لے گل ہمارے ساتھ آؤ. اونن مطلب اس کا اونن لا، اب یہ دیکھیں اونن لا ہو جائے گا. وہاں پہ بینیم اور بزم باریک آواز والے پیچھے کیونکہ بال حروف تھے، یہاں پہ اونون پیچھے جو او ہے بھاری آواز والا ہو گیا تو اونن لا ہو جائے گا. اونن لے نہیں، اونن لا. اونن لا گیت، اب یہاں پہ گیت استعمال کر لیتے ہیں. اونن لا گیت اس کے ساتھ جاؤ. اونلار لا، اونلر لا گیت ان کے ساتھ جاؤ. سیننلے، سیننلے کیا کہیں گے، سیننلے کتاب اوکیورم یا سیننلے اوینیوروم. سیننلے اوینیوروم، تو سینن کے ساتھ ہم کیا لے لگائیں گے. سیننلے اوینیوروم تمہارے ساتھ تیرے ساتھ کھیل رہا ہوں. سیزن لے، سیزن مطلب تم سب، سیزن لے یمیک یوروم تم سب کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں یا کھانا کھاؤں گا. یہ جے ام سیزن لے یمیک یہ جیم تم سب کے ساتھ جو ہے وہ میں کھانا کھاؤں گا.
تو یہ ہماری جو ہے وہ آج کی کلاس تھی کہ یعنی کہ ایک تو فعل امر جو ہے وہ ہم نے فعل امر اور فعل نہیں دونوں اکٹھے ہی ہو گئے، یعنی کہ فعل نہیں یعنی کہ اسی فعل امر کا نیگیٹو ہم بنائیں گے جب تو وہ فعل نہیں بن جائے گا. تو فعل امر اور فعل نہیں آج ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے، کسی کو کام کا حکم دینا یا اس سے روکنا. تو وہ دونوں ہم نے کیسے کرنے ہیں. اور ایکین مطلب جب، یعنی کہ جب میں یہ ایکین جو لفظ ہے وہ دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. ایک تو اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ صفت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اسم کے ساتھ جب بھی استعمال ہوگا اکثر جو ہے وہ دا یا تا ہوگا کہ صنف تا ایکین، کہ جب میں کلاس میں تھا ویوردم میں سو رہا تھا. تو ایکین نہیں لگائیں گے ہم، کین لگائیں گے ساتھ صنف تا آخر میں واول حرف آ گیا تو یہ لگا کے صنف تائی کین ویوردم کہ جب میں کلاس میں تھا تو میں سو رہا تھا. تو یہ ہمارا اسم کے ساتھ ناؤن کے ساتھ جب آ جائے گا. اور جب صفت کے ساتھ کہ کوئی صفت ہو، جیسے طالب علم ہونا ایک صفت ہے، یا بیمار ہونا ہاستائی کین، ہاستا مطلب بیمار، ہاستا ای کین کہ جب بیمار ہوتا ہوں یا بیمار تھا. وہ آخری فعل کے مطابق جو ہے وہ اس کو آپ جملے کو چینج کر سکتے ہیں. تو درمیان میں ہم نے یہ لگایا ہاستا ای کین علاج کلان میو روم، ہاستا ای کین علاج کلان میو روم کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں دوا استعمال نہیں کرتا. یا کلانیو روم ہاستا ای کین علاج کلانیو روم کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں دوا لیتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ہمارے دو جگہوں پہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا یہ تھا الے تھا. تو الے بھی جو ہے وہ آپ چاہیں تو الگ بھی لکھ سکتے ہیں کہ عربا الے اشے گتم گاڑی کے ساتھ میں کام پر گیا یا گیا تھا. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. دونوں طرح یہ جو ہے وہ جملے ٹھیک ہیں، لیکن جب ساتھ لکھیں گے تو ہم نے ای جو ہے وہ مٹا دینا ہے، اور اگر آخر میں واول حرف ہے تو ہم نے یہ لگا دینا ہے، اور لے نہیں پچھلے واول حرف کے مطابق جو ہے وہ لے جو ہے وہ آ میں بدل جائے گا کیونکہ پیچھے بھی آ رہا ہے. تو عربا الا اشے گتم گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ میں کام پر گیا. امید کرتا ہوں آج کی کلاس جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ.